پکچر کھینچا وہ صرف اس بنا پر کہ وہ عورت ہے، ایک سیکشل کریکٹر سیٹسفیکشن کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پورے یورپ نے، امریکہ نے ایک ہی رخ سے عورت کو دیکھا کہ وہ بس عورت ہے، عورت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ وہ بیٹی ہے، نہ وہ بہن ہے، نہ وہ ماں ہے، صرف عورت کا ڈیزائن اس کے سامنے رکھا اور پوری اس کی زندگی، وے آف لائف، زندگی کی ڈرائنگ انہوں نے تیار کر دی، صرف ایک ہی اس کا رخ، ایک ہی سائیڈ اس کو دیکھنے کے بعد۔ اسی واسطے عورت کے جسم پر لباس، یورپ کے آرٹسٹ کے پاس کوئی بھی کلر ایسا نہیں ہے جو عورت کو وہ لباس دے سکے، صرف ایک نیکڈ پوز، صرف اپنی خواہش کے لیے، جو عورت کی سب سے بڑی توہین ہے۔ اسلام نے اس کو بالکل مختلف رخ سے دیکھا۔ اسلام نے عورت کو صرف ماں سمجھا، یورپ نے عورت کو صرف سیکشول سیٹسفیکشن کا کریکٹر سمجھا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے رسول کے سامنے جب بیٹی آتی تو انہوں نے بیٹی کو دیکھ کے کیا کہا؟ فاطمہ انت ام ابیہا، تم میری ماں ہے۔ یہ ایک ایسا چیز تھی کہ جو دنیا میں کبھی پہلے نہیں سنائی گئی تھی۔ اگر عورت بیٹی ہے تو بیٹی بھی اس لیے ہے کہ اسے ماں بننا ہے، اگر وہ بہن ہے تو صرف اس لیے کہ اسے ماں بننے کے لیے ایک ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں وہ اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کے لیے اپنی سیلف سیکریفائس کرتی ہے۔ اور یہ ایک عورت کا نیچر بالکل مختلف ہوتا ہے مرد سے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ مرد کھا کے خوش ہوتا ہے، عورت کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ دونوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ لہذا جتنی بھی آرٹیفیشیل لائف کریٹ کی جا رہی ہے یورپ میں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ عورت کے دماغ کو میں بیماریاں پیدا کر دی جائیں جو ہو چکی ہیں۔ لہذا بار بار اسلام کا نام لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو کوئی صحیح حق دکھا سکتا ہے اس کے نیچرل بیوٹی کے لحاظ سے تو وہ صرف اسلام ہے، اس لیے کہ قانون اور جیون ایک ہی کارخانے میں ڈھلے ہیں۔ خدا نے جس جگہ عورت کی جیون کو بنایا ہے وہیں قانون بنا ہے۔ یہ الگ الگ چیز نہیں ہے کہ فرائض سے پوچھا جائے کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے اور خدا سے پوچھا جائے کہ عورت کو کیسے بنانا چاہیے۔ تو جس کارخانے میں عورت بنی ہے اسی کارخانے میں عورت کے لیے قانون بنائے گئے ہیں، اس کے نیچر کو دیکھ کے، اس کی فطرت کو دیکھ کے، اس کی خصلت کو دیکھ کے، اس کی من کو دیکھ کے۔ لہٰذا ایک عورت بچے کو گود میں لے کے جتنی خوش ہوتی ہے، یہ اس کا پرفیکٹ کریکٹر ہے کہ جب اس کی گود میں بچہ ہو۔ وہ بیوی بھی بنتی ہے تو صرف اس لیے کہ اسے ماں بننا ہے، وہ بیٹی بھی بنتی ہے تو اس لیے کہ اسے ماں بننا ہے، وہ بہن بھی ہے تو صرف اس لیے کہ اسے ماں کا روپ دھارن کرنا ہے۔ یہ تھا اسلام کا۔ لہذا اسلام کے اندر کہا کہ مرد کے لیے آرڈر ہے کہ وہ بیوی کو تلاش نہ کرے، اچھی ماں کو تلاش کرے۔ اسلام نے حکم دیا کہ ان عورتوں سے شادی مت کرنا جن کا دماغ کمزور ہو، اس لیے کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں گی تو بچے کے اندر خرابی پیدا ہوگی۔ کسی عورت سے شادی مت کرنا کہ جو بچے کو تربیت نہ دے سکے، اس کا کلچر دیکھنا، اس کا ماحول دیکھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو لہٰذا ایک بچے کی تربیت کے لیے عورت کو فل ٹائم جاب کی ضرورت ہے۔ اسلام عورت کے اوپر سے ہر قسم کی ذمہ داری کا وزن اٹھا لیتا ہے۔ آپ کپڑا دھونا آپ کے اوپر نہیں، کھانا پکانا گھر کی کچھ نہیں، صرف آپ بچے کی زندگی کی ضامین ہے جو کمپلسری ہے آپ کے اوپر۔ ہاں مگر چونکہ جیون دونوں کو گزارنا ہے، بہت ہی پیار اور محبت سے زندگی گزارنی، لہذا کوآپریشن کے لیے عورت کو یہ حکم دیا کہ اگر شوہر غریب ہے تو اس پہ احسان کرنے کے لیے تم اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہو۔ اس زمانے میں مہنگائی کا دور ہے، اکیلے مرد کی کمائی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ فیملی لائف گزار سکے۔ اب تو اسلام نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ایم اور آبجیکٹ تیار کیجئے کہ آپ زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں۔ اس ایم اور آبجیکٹ تک پہنچنے کے لیے اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو کنٹرول کیجئے۔ ڈیزائر اگر فری ہو جائے اور تمنائیں آزاد ہو جائیں کہ ہمیں بنگلہ چاہیے، کار چاہیے، کاروبار چاہیے اور اس کی خاطر ہمیں بچوں کو روک دینا چاہیے، ٹھیک ہے،
لیکن جو اس کا رزلٹ نکلنے والا ہے اس کو بھی آدمی کو فیس کرنا پڑے گا. اس لیے اسلام نے ٹوٹل فریڈم آپ کے ہاتھوں میں دے دی ہے کہ جس طرح چاہیں آپ اسٹینڈرڈ آف لیونگ آپ اپنا خود بنائیں. لیکن اسلام نے کہا کہ خرچ زیادہ اگر اسراف ہوگا، اسراف بیجا، حد سے زیادہ جب لمٹ سے جاؤ گے تو فرسٹریشن تمہیں ہوگا، جس کو یو ہیو ٹو فیس دس پرابلم اینڈ یو ہیو ٹو سالو دس پرابلم. اس کے ذمہ دار ہمیں. جہاں بھی تمنائیں روک دو گے وہیں پر سکون ہے، جہاں خواہشیں بڑھیں گی وہاں بے چینی. چھوٹا سا اسلام نے اصول بنا دیا کہ اگر سکھ سے زندگی گزارنی ہے تو قناعت جس کا نام ہے اسلام نے کہ حد سے زیادہ تم لا تسرفو. یہ جو اسلام کا آرڈر ہے کہ لا تسرفو، خرچ زیادہ مت کرو، کھاؤ اچھا کھاؤ، لیکن یہ کہ اس طرح کھاؤ کہ تم پھینکنے لگو. دولت مندی یہ بھی ہے کہ خرچ سے زیادہ چیزیں آدمی لے لے وہ پھینک دے. معلوم ہے کہ مالدار آدمی ہے. عربوں کے متعلق اگر وہ 5 آدمی کا کھانا کھلائیں گے تو کم سے کم 50 آدمیوں کا کھانا کھلائیں گے، بنائیں گے. کیوں؟ تاکہ جب وہ پھینکیں تو محلے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے. تو اسلام نے اس کو کفر کی زندگی قرار دیا ہے. اسلام لانے کے بعد بھی اسراف بیجا نہیں ہونا چاہیے، بیجا خرچہ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی تمہاری زندگی کا سٹینڈرڈ ہے اس کو فکس کرو، اس میں رہو. اسلام خوش ہے. اچھا مکان ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا غذا ہو، اچھا لباس ہو، اچھا کھانا ہو. اسلام اس چیزوں کو منع نہیں کرتا، اجازت دیتا ہے. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو. لیکن یہ ہے کہ اب اس کے لیے تم کو محنت کرنی ہے. محنت کرنے کے لیے اگر عورت کو وہاں جانا پڑے بچوں کو چھوڑ کے، تو جو ایم اور آبجیکٹ تھا میاں اور بیوی کو 2 زندگیوں کو ایک جگہ جوڑنے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بچہ اکیلا ہو جاتا ہے. اور بچہ کا دماغ جب پیدا ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا کبھی کہ بچہ بائی برتھ اس کے اندر ایک فیئر ہے، انسٹنکٹ آف فیئر. بچہ ڈرتا ہے پیدا ہونے سے. جب یہ ڈرا ہوا بچہ ہے تو اگر اس کو کوئی بھینچ کے پیار نہیں کرے گا تو فیئر اس کے سب کانشس میں بیٹھ جاتا ہے. اور جب فیئر سب کانشس میں بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ چند گھنٹے کا بچہ ہو، تو یہ زندگی میں کبھی بولڈ اسٹیپ نہیں لے سکتا، کبھی نہیں. پوری زندگی اس کی، وہ چاہے چند دن کے لیے ماں نے اسے چھوڑا ہو، مگر چند دن کے بعد بھی اس کے فیئر اس کے اندر جب بیٹھ گیا تو یہ بڑا ہو کے ٹیررسٹ ضرور ہوگا، ستائے گا، مارے گا بیوی بچوں کو. یہ جتنے بھی بچوں کو مارتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں مرد، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اگر آپ سائیکولوجی میں اس کو انالائز کیے تو پتہ چلے گا یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو پیار نہیں ملا، ممتا نہیں ملی. تو جو ممتا سے محروم ہو جاتا ہے وہ بڑا ہو کے ضرور یا تو ظالم بنے گا یا اتنا بزدل بنے گا کہ زندگی میں کوئی بولڈ اسٹیپ نہیں لے سکتا، اور زندگی ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، لرزتی ہوئی آگے گزرے گی. لہذا اچھے سماج کے لیے، اچھے شہری کو پیدا کرنے کے لیے، اچھے سٹیزن کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں کو فل ٹائم جاب گورنمنٹ دے. ایک اگر ماں پروفیسر ہے تو اس کو وہ تنخواہ دے بچے پالنے کے لیے، اس لیے کہ ایک پروفیسر ماں جس بچے کو پالے گی وہ اس کنٹری کے لیے اتنا ہی بڑا پیارا شہری بنے گا. لہذا گورنمنٹ جہاں بہت سی چیزوں میں رقم خرچ کرتی ہے وہاں ماں کو ٹائم دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر مردوں کو جاب نہ ملتا ہو، اگر آپ عورتوں کو جاب دینے لگیں تو کیا ہوگا؟ جو ورکنگ پاور ہے وہ تو بازاروں میں اور چائے کی دکانوں میں اور سگریٹ پینے میں وقت گزارے گا، تو پھر لوٹ مار کو کون روکے گا؟ بدماشی پہنے کو کون روکے گا؟ کرپشن کو کون روکے گا؟ اور جن کو گھر میں رہنا چاہیے تھا اس کو آپ نے جاب دے دیا، اور جس کو جاب دینا چاہیے تھا اسے جواب دے دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سوسائٹی ڈس بیلنس ہو کے رہ جائے گی. تو لہٰذا پہلے پورے مردوں کو جاب دے دیجیے آپ، تاکہ محنت و مشقت کا یہ کام کریں. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے پوری طرح کہ عورت اکنومیکل کنڈیشن اگر کمزور ہے بائی دا وے، اور گورنمنٹ کوئی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتی، تو مجبوراً عورت کو جاب کرنا کی اجازت ہے. اسلام منع نہیں کرتا. اسلام کے اندر جو ایک پرفیکٹ کریکٹر ہے، ماڈل ہمارے سامنے، وہ نبی کی بیٹی، علی کی بیوی
حسن حسین